بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستانیوں، آج ہمارے معاشرے میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنا ایک جرم بن چکا ہے۔ ہم لوگ حق کے ساتھ نہیں کھڑے رہ سکتے، ہم لوگ سچ نہیں بول سکتے۔ ہمارے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے مولوی صاحبان سچ عوام کو نہیں بتا سکتے۔ ہمارے اساتذہ سچ بات اپنے اسٹوڈنٹس کو نہیں بتا سکتے، اور جہاں پر بھی کوئی بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ سچی بات عوام اپنی آمد و ناس کو نہیں بتا سکتا۔ اس کا کیا ریزن ہے؟ جو مولوی صاحبان ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے ہے۔ جب وہ سچ اور حق بات بتائیں گے لوگوں کو، کوئی بھی ہو وہ بات، تو آگے بیٹھے ہوئے لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر اس مسجد کی انتظامیہ خوش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ اسلام کی اور دین کی تبلیغ تو کر ہی نہیں رہے، وہ تو تبلیغ کر رہے ہیں اپنے مکتبہ فکر کی، اپنے فرقے کی۔ تو جب وہ سچی بات بتائیں گے تو ظاہر سی بات ہے، جب وہ ایک سچ بات بولیں گے تو ضروری نہیں کہ وہ ان کا فرقہ بھی اسی بات کو سپورٹ کر رہا ہو سکتا ہے ان کا فرقہ دوسری بات کے ساتھ کھڑا ہو۔ تو اس وجہ سے مولوی صاحب اب آپ کو سچ بات نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ سچ بات بتائیں گے تو ان کو مسجد سے نکال دیا جائے گا، ان کا کھانا پینا بند ہو جائے گا، ان کی تنخواہ بند کر دی جائے گی۔ اسی طرح اساتذہ ہیں، وہ بچوں کو صحیح دین نہیں پڑھا سکتے۔ وہ کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک مکتبہ فکر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک مکتبہ فکر کی بات دوسرے کے مخالف ہوگی، چاہے وہ سچ بھی ہو۔ یہی حال سکول کالجز کا ہے کہ وہاں پر بھی آپ سچی بات نہیں کر سکتے، حق بات نہیں کر سکتے، حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جب آپ صحیح بات کرو گے تو وہاں پہ جو آپ کے انسٹیٹیوٹ کا مالک ہے وہ بھی کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی سوچ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو آزادی یہ اظہار رائے نہیں ہے۔ جب آپ اس کے خلاف بات کرو گے، چاہے وہ بات سچ ہو، لیکن اس کی فکر اور اس کی سوچ کے خلاف ہوگی، تو آپ پکڑے جاؤ گے، آپ نوکری سے فارغ ہوگے۔ اسی طرح اگر آپ ایک کاروباری شخصیت ہیں، آپ کے ساتھ لوگوں کی تجارت ہے، آپ کے ساتھ لین دین ہے لوگوں کا، اب آپ ایک سوچ کے مالک ہو، دوسری سوچ کا مالک ہے، تو آپ اگر اس کے خلاف بات کرو گے، اس کی سوچ کے خلاف بات کرو گے، اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے سامنے رکھو گے، ہو سکتا ہے اس کو اگلے کو پسند نہ آئے۔ آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر اسے میری بات پسند نہ آئی تو وہ میرے ساتھ تجارت بند کر دے گا، میرے ساتھ لین دین ختم کر دے گا، تو میرے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ آپ وہاں پہ بھی حق اور سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے انسان سے کہ جتنا رزق اس کے لیے لکھا گیا ہے وہ اس کو ضرور پا لے گا۔ اور دوسرا، اللہ نے موت کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت سے پہلے آپ کو کوئی موت کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ جب موت آنی ہے تب ہی آنی ہے، اللہ نے وہ ٹائم مقرر کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا موت کے ڈر سے کہ آپ کو کوئی مار نہ دے، اور دوسرا آپ کے رزق کے خوف سے کہ کوئی آپ کا کاروبار نہ بند کر دے، آپ کی نوکری نہ چھین لے، اس کے ڈر سے آپ نے کبھی بھی سچ اور حق کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے آپ سے کہ اللہ آپ کو رزق بھی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا رزق چھین نہیں سکتا، اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو رزق دے نہیں سکتا، اور نہ اللہ کے علاوہ آپ کو کوئی زندہ رکھ سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کے علاوہ آپ کو موت دے سکتا ہے۔ تو یہ زندگی، موت اور یہ رزق کے چھن جانے کا خوف، اس کو دل سے نکال دیں اور بالکل حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوں۔